اس روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 16واں دن اور پہلی نشست ہے۔ ابھی ہم نے 21 روزہ اور سورہ عنکبوت کے 4 رکوعوں کے 5 شروع کرنا ہے۔ قل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، تلاوت کیجیے آپ اس وحی کی کتاب اللہ کی جاتی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ ان صلاۃ الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے۔ واللہ، اللہ کو جانتے ہیں ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس لیے نماز یاد الہی کی بہترین صورت ہے۔ اور جب دیکھو اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے تو برے کاموں ہوتے ہیں۔ ولا تجادلوا عن الكتاب الا بالتي هي احسن، نہ مباحثہ کریں آپ اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو۔ ان الذين ظلموا منهم، اگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے، وقولوا آمنا بالذي انزل الينا، اور کہو ہم ایمان لائے اس وحی پر جو نازل کی گئی ہماری طرف اور جو نازل کی گئی تمہاری، وإلہنا وإلہکم، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے۔ ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ اہل کتاب سے مباحثہ کا حکم دیا کہ اس طریقے سے مباحثہ ہو جو کہ اچھا ہے، بہترین ہے، قابل استقامت ہے۔ اس مباحثہ میں آئی لوگ کے نوٹ کر کے بات سے محاورہ کرنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ كَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب۔ الذین آتیناہم، سو وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان متبعین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بآیاتنا الا الکافرون، نہیں انکار کرتے اس طرح مگر کافر۔ وما تتلو من قبلہ کتاب، ہم نہیں پڑھتے تھے حساب، ولا تخطو بیمینک، نہ لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، شک میں پڑ گئے ہیں بدلو، یعنی اس سے پہلے تو آپ کا یہ مشغول نہیں، نہ تو آپ کے اس کی نہ آپ کے دعوت تھا بچوں کو کتاب ہوتی، نہ آپ اس سے پہلے کچھ لکھتے لکھاتے تھے، تو ایسی صورت نہیں ہے۔ تو اب آپ نے کتاب پیش کی ہے تو یہ دلیل اس بات کی کہ آپ نے لکھی ہے۔ بل وہ آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جو دیا گیا علم۔ وما یکفر بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیاتوں کا مگر ظالم لوگ۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہ اتاری گئی آپ پر کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرما دیجیے، انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، سوائے اس کے نہیں میں تو واضح کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک کتابا، کیا وہ کافی نہیں
بات کہ ہم نے اتاری آپ پر کتاب تتلا علیہم جو کے سامنے پڑھ جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ کافر لوگ کہتے تھے کوئی نشانی دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے، فرمایا یہ قرآن جو کے سامنے پڑھ جاتا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، اور نصیحت ہے اور رحمت ہے۔ 5 رکوع سورہ عنکبوت کے مکمل ہوئے اور 1 رکوع 21ویں پارے کا مکمل ہوا۔ دوسرا رکوع 21ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے، 6واں رکوع سورہ عنکبوت کا۔ قل آپ فرما دیجیے کفیٰ باللہ بینی و بینکم، کافی ہے اللہ میری اور تمہارے درمیان شہیداً گواہی دینے کے اعتبار سے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جھوٹ پر، وکفروا باللہ اور اللہ کے منکر ہوئے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور وہ جلدی مچاتے ہیں آپ کے سامنے عذاب کے متعلق، ولولا اجل مسمى، اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر، لجاءہم العذاب، تو پھر آ جاتا ان پر عذاب، ولیأتینہم بغتۃ، اور آئے گا ان کے پاس وہ اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کی، وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن کے گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ پاک فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو تم ان اعمال کو بات کو تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، سو میری ہی عبادت کرو۔ میری وسیع زمین وسیع ہے، مطلب یہ اگر کسی بندے کو کسی علاقے میں رہ کر دینی شخص پر توحید پر عمل کرنا مشکل ہے تو وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے اسی جگہ چلا جائے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹاؤ جاؤ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ، ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت کا، غرفا بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ نعم اجر العاملین، یہ اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقہا، کتنے چوپائے ایسے ہیں کہ کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تمہیں بھی خاص طور پہ۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ پوچھے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا اس نے سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ رب العزت نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ پاک کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس نے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ضرور اللہ نے ایسا کیا۔ اللہ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو ان میں سے اکثر جانتے ہیں۔
یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی ہے۔ 6 رکوع مکمل ہوئے سورہ عنکبوت کے، 7واں شروع ہو رہا ہے، 2 رکوع مکمل ہوئے 21ویں پارے کے 3را شروع ہو رہا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ فإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی اصل جینا ہے۔ لوگ کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا فرمایا ہے، اس طرح کھیل تماشے کے بارے میں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ کھیلنے والے کھیلو سارا دن کھیلتے رہیں تو اگر آپس میں لڑ پڑے تو بہت جلدی کھیل ختم کرنے کا وقت چل جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کے ساتھ اعتقاد ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، کہ جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو اس سے وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ کفر کریں یا انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے ان کو عطا کی۔ وَلْيَتَمَتَّعُوا، ان کو چاہیے کہ کچھ مزے اڑا لیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب کو جان لیں گے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ کچھ لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، یعنی لوگ حرم کی طرف دوڑے آتے ہیں ارد گرد کے علاقوں سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ۔ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، یا جھٹلایا اس نے حق کو جب اس کے پاس آ گیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو کہ محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنی راہوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ پاک نیک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو بتایا کہ یہ حرم اللہ پاک نے بنائی تو وہ توحید کا مرکز ہے، اس سے لوگ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور تم غیر اللہ کی طرف جاتی ہو۔ آخر بتا دیا جو ہمارے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، خواہ جہاد کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو پھر اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کو سیدھا راستہ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی مدد کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ سورہ عنکبوت ختم ہوئی، 7 رکوع مکمل ہوئے، 3 رکوع مکمل ہوئے، 21ویں پارے۔ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے 21ویں پارے کا، اور سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ یہ روم وہ سلطنت تھی کہ جس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا یا حکومت تھی، تو اس لیے یہاں سورہ روم میں ان کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورہ روم رکھا گیا۔ جس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو 2 سلطنتیں ایسی تھیں جن کی آپس میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ ایک سلطنت تھی روم کی اور ایک سلطنت تھی ایران کی۔ روم کے رہنے والے لوگ اہل کتاب عیسائی تھے اور ایران کے رہنے والے لوگ مجوسی آگ کے پجاری مشرک تھے۔ تو جس طرح کبھی اس طرح جنگ چھڑ جائے، جو بندہ جس کا حمایتی ہوتا ہے اس کی حمایت میں باتیں کرتا ہے، تو مسلمانوں کو طبی طور پر اس معاملے میں میدان تھا رومیوں کی طرف کے وہ اہل کتاب تھے، اور مشرکین مکہ کا میدان تھا ایرانیوں کی طرف اس سے جو مشرک تھے۔ تو اب ہر ایک چاہتا تھا کہ جس کی طرف میدان ہے وہ جیت جائے۔ وہ یہ کہ
رومی لوگ اس وقت جنگ ہار گئے اور یہ ایرانی لوگ مجوسی جنگ جیت گئے، تو مشرقین مکہ نے اس پر خوشیاں منائیں، مٹھائیاں بانٹی، بغلے بجائیں، کہتے اور کہا دیکھو جن کے ہم حمایتی تھے نا وہ جیت گئے۔ جس طرح یہ رومیوں پر غالب ہیں، اس طرح ہم تمہارے پر غالب رہیں گے، تو لہٰذا آپ تم جو ہے ان کی طرح ہمارے سامنے شکست خوردہ رہو گے۔ تو اس سے مسلمانوں کو طبی طور پر تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ روم کی یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ وقتی طور پر ایسا ہوا کہ رومی لوگ جنگ ہار گئے ہیں اور ایرانی جیت گئے ہیں، لیکن ان قریب ایسا ہوگا کہ دوبارہ جنگ ہوگی اور رومی لوگ جنگ جیت جائیں گے، اس دن مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی، کفار ابو جہل وغیرہ نے سنی تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اور بعض روایت میں اس بات کا تذکرہ دیا کہ ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اونٹوں کی شرط بھی لگا دی، بڑی تعداد اونٹوں، اور کہا کہ اگر بزی سے کا مطلب تھا کہ 10 سال سے کم عرصہ، 10 سال سے کم عرصہ، کہ اگر اتنے عرصے میں رومی لوگ نہ جیتے، ابو جہل نے کہا کہ تم مجھے اونٹ دو گے اتنی تعداد میں، اور اگر جو ہے وہ جیت گئے تو ہم اونٹ دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اس وقت شرط حرام بھی نہیں تھی، اس طرح کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر کی فتح عطا کی اور یہ ابو جہل وغیرہ مارے گئے، تو اللہ پاک نے اس دن ایک اور خوشی بھی عطا کی کہ پتہ چلا کہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ چھڑی تھی اور رومی جنگ جیت گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو 2 خوشیاں نصیب ہوئیں، ایک بدر کی فتح اور روم کی فتح۔ تو پھر وہ ابو جہل کے خاندان سے وہ اونٹ بھی لیے گئے، وہ تو مر گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر جنگ جیت جائیں رومی تو پھر میں اتنے اونٹ دوں گا، تو وہ اس کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ الف لام میم جس کے حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں، غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی لوگ، فی ادنی الارض قریبی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، الا بالامر من قبل من بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن خوش ہوں گے مومن لوگ، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وهو العزیز الرحیم، اللہ پاک زبردست رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ ہو چکا اللہ کا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، وہ تو جانتے ہیں دنیا کی ظاہری کچھ تھوڑی سی چیزوں کو، وہم عن الآخرۃ غافلون، لیکن وہ آخرت کو متعلق بالکل غافل ہیں۔ اول یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے جانوں کے متعلق، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو مگر ٹھیک ٹھیک، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا وامروها، وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت کے اعتبار سے اور آثار الارض، اور زمین میں اپنے اثر رسوخ کے اعتبار سے، وعمروها اکثر مما امروها، اور انہوں نے اس کو بسایا یا اس کو آباد کیا ان سے زیادہ جتنا کہ انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، لے کے آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں، کھلے معجزات، وما كان الله ليظلمهم، اللہ نہیں تھے ان پر ظلم کرنے والے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء كفروا بآیات اللہ،
پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے کیا برا تو انجام بھی برا ہوا، ان کا تبو بھی آیات اللہ، اس واسطے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وقالوا بها یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو ہرناک چل پھر کے ان آبادی کو دیکھ لو جہاں پر پہلے اور لوگ آباد تھے تو زیادہ طاقتور، انہوں نے اپنے کفروں کی نافرمانی کے اوپر عذاب آ گیا، لہذا تم اس چیز سے باز آ جاؤ۔ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ روم کا، اور 4 رکوع مکمل ہوئے جو ہے وہ 21ویں پارے کے۔ آگے دوسرا رکوع سورہ روم کا شروع ہو رہا ہے، اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے 21ویں پارے کا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ وہی لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس دن کی قیام ہوگی قیامت تو اس وقت مایوس ہو کے رہ جائیں گے مجرم لوگ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے شریک ان کی سفارش بھی نہ کریں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے ان شریک ٹھہرانے والوں کے بھی انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیام ہوگی قیامت لوگ ہو جائیں گے متفرق جماعتوں میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لہذا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو باغ میں ہوں گے، ان کی او بھگت کی جائے گی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، بل وہ لوگ جو کافر ہوئے، منکر ہوئے، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے گھر کو، یا آخرت کی ہماری ملاقات کو، أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی ذات پاک ہے اس وقت کہ تم شام کرتے ہو، اس وقت تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے ہے تعریف آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کے وقت جس وقت کے اور جس وقت کے تم دوپہر کرتے ہو۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، داخل کرتا ہے نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یہاں بھی آخرت کے احوال بیان کر دیے اور نیک اور بد لوگوں کا انجام بیان کر دیا۔ 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ روم کے، تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے 21 پارے کے، 6واں شروع ہو رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر تم ہو انسان ہیں پھیلے پڑے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ کہ پیدا کیے اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے ازواجاً بیویاں، تسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون ان سے حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت۔ ان فی ذلک، رکھ دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یعنی دیکھو اللہ رب العزت نے دنیا کا ڈسپلن چلانا تھا، تو دیکھو یہاں پر اللہ پاک نے دنیا میں مردوں کے لیے خواتین پیدا کی تاکہ جو ہے گھر کا نظام آپس میں محبت پیار کے ساتھ چل سکے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ امین آیاتی خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ امین آیاتی منامکم باللیل والنہار، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو، اور والنہار وابتغاء من فضلہ، اور تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا دن کے وقت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ کافر لوگ کہتے تھے نا کوئی نشانی پیش کر، کوئی نشانی، اللہ پاک یہاں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتنی نشانیاں جو میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا اپنی توحید کی، یہ سب میں نے پیدا کیا، میری عبادت کرو، اور اس کس نشانی کا انتظار کرتے ہو؟ امین آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا، اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ دکھاتا ہے تم کو وہ بجلی اور ڈر کی وجہ سے اور امید سے، اور امید کی وجہ سے۔
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اتارتا ہے آسمان سے پانی وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس میں بڑا نشانی عقل والے لوگوں کے لیے بجلی دکھاتے ہیں جب بارش کا سماں ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بادلوں سے بجلی کڑکتی ہے تو اس وقت خوف بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہیں بجلی ہمارے اوپر گرے اور تباہ نہ کر دے اور امید کس چیز کی ہے بارش کی کہ اللہ پاک رحمت فرمائے گا اور اس سے جو ہے ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم کیا ہوا قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے ثم اذا دعاکم دعوتا پھر جب تم کو پکارے گا ایک مرتبہ من الارض زمین سے اذا انتم تخرجون اس وقت تم نکل پڑو گے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کے لیے وہ سب کچھ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ سب ہے اسی کی فرمان بردار وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وہ اللہ وہی ذات جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ پھر وہی لٹائے گا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اس پر آسان ہے یہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے اعلیٰ کی اعلیٰ مثالیں آسمان و زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی زبردست ہے حکمت والا ہے یہاں بھی اللہ پاک نے اپنی ساری کی ساری نعمتوں کو ذکر کر کے کہ یہ نعمتیں ساری کی ساری اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہیں ان کو فوری مقام توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے ڈرایا ہے 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ روم کے 6 رکوع مکمل ہوئے 21ویں پارے کے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ روم کا اور 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے 21ویں پارے کا ضرب اللہ لکم مثلا من انفسکم اللہ پاک نے بیان کی تمہارے لیے مثال تمہارے ہی اندر سے اللہ کو مما ملکت ایمانکم کیا نہیں ہے تمہارے پاس ان لوگوں میں سے کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء ان میں کوئی ہے شریک فیما رزقناکم وانتم بہ سواء ان میں ہو سکتا ہے شریک کہ جو روزی ہم نے تم کو دی ہے کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ تخافون کخیفتکم تم ڈرتے ہو ان سے کخیفتکم انفسکم جیسے کہ تم کو ڈر ہے اپنی جان کے اندر خدا کے نفسر آیات لقوم یعقلون اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بتایا غلاموں کا معاملہ میں دیکھو اللہ پاک میں مثال سے بات سمجھاتا ہے یہ جو غلام ہے لونڈیاں ہیں یہ تمہارے بتایا ہے اب تم چاہتے ہو جو مالو دولت تمہارے پاس ہے تو وہ تم ان کو دے دو اور یہ تمہارے برابر ہو جائے تم نہیں چاہتے جب تم یہ نہیں چاہتے تو پھر اللہ تم کیسے چاہے گا کہ تم کسی اور کو اللہ کے برابر کر دو میں جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے مسائل سمجھانے کے لیے کافی فَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی بلکہ وہ جنہوں نے ظلم کیا پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ کون اس کو ہدایت جس کو اللہ گمراہ کر دے ہمارا من ناصرین نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار باقی وجہ کا دین حنیفہ سو آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے توحید والے دین کے لیے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی نہیں بنائے ہوئے قوانینوں میں تبدیلی نہیں ذالک الدین القیم یہی ہے سیدھا دین ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں منیبین الیہ وہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف واتقوہ ڈرتے ہیں منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کر کے واتقوہ اسی سے ڈرو واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ان لوگوں میں سے جنہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے دین میں وہ لوگ جنہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے دین میں وہ ہو گئے مختلف گروہوں میں کل حزب بما لدیہم فرحون ہر ایک جماعت جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُ جب ہم چکاتے ہیں کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین الیہ اس کی طرف لو لگا کے ثم اذا اذاقهم منه
رحمتن، پھر جب ہم سکھاتے ہیں اس کو کچھ مہربانی، اذا فریق منہم، اس سے ان میں سے ایک جماعت بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، یکفر بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دی، وتمتعوا، تو پھر کچھ مزے لے لو، وسوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطان، کیا ہم نے اتاری نہیں ان پر کوئی، ام انزلنا، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ وہ کلام کرتے ہیں اس کے مطابق وہ لوگ جو شرک ٹھہراتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم سکھاتے ہیں ان کو رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے جو کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہی آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، اس سے امید توڑ بیٹھتے ہیں، اولم یرو، کیا دیکھتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رب العزت کشادہ کرتا ہے رزق کے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے چاہتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، فآت اذا قربى حقه والمسکین وابن السبیل، عطا کیجیے آپ قریبی رشتہ دار کو اس کا حق اور مسکین کو اور ابن السبیل اور مسافر کو، ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب، اللہ کے راستے میں دینے کی ترغیب دیتی کہ ان پر قریبی رشتہ داروں مسکین و مسافر پر خرچ کریں۔ اب دیکھو قرآن کریم میں جہاں بھی سود کی جو ہے وہ مذمت آئی ہے، اس سے پہلے یا بعد میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ صدقات کی تلقین کی ہے، یعنی اس سے بتایا ہے کہ بھائی مال اکٹھا کر کے دوسرے مجبور لوگوں کو سود پر دینا، ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ برا فعل ہے، جبکہ مال اپنے پاس موجود کسی ضرورت میں ان کی ضرورت پوری کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں دے کر، یہ بہت اچھا ہے۔ صدقات کی یعنی فضیلت اور سود کی حرمت، اب صدقات کی یعنی عظمت بیان کر کے اس کو حکم دے کر آگے سود کی ضرورت آ گیا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم دیتے ہو وہ ماں آتی تم یہ دیبا، جو ماں تم دیتے ہو سود پر، لوگوں کے مالوں میں، وہ جو تم دیتے ہو سود تاکہ بڑھے وہ لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہو، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جن کے مال دو گنے چوگنے ہوتی ہیں، جو تم سود دیتے ہو، ہاں جی، مقصد کیا ہے کہ مال بڑھے، وہ نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ بڑھتی ہے، بظاہر زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے نظر آتے ہیں اور سود سے پیسے بڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن انجام کا اعتبار سے سود کا انجام تباہی ہے اور زکوٰۃ کا انجام جو ہے مال کے اندر برکت اور مال کے اندر ترقی اور بڑھوتری ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر وہ اس نے روزی دی تم کو، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تم کو مارتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرتا ہے، ہاں یہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے شرکوں میں سے وہ جو کرے ان کاموں میں سے کچھ، سبحانہ تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند ہے ان کے ان شرکیہ کاموں سے یا ان شرکیہ باتوں سے، یعنی یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا، روزی بھی دی، پیدا بھی کیا، موت بھی دیتا، زندہ بھی، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کیا وہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر شرک کرتے کیوں ہو؟ 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ روم کے، 7 رکوع مکمل ہوئے 21 پارے کی، 5واں رکوع سورہ روم کا اور 8واں رکوع جو ہے وہ 21 پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد جنگل میں اور دریا میں، بما کسبت ایدیکم، خشکی میں اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ چکھائیں ان کو ان کے بعض کاموں کا وبال جو انہوں نے کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اللہ فرما دیجئے سیروا فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم،
دیکھو تم کیا انجام ہوا ان لوگوں کا تم سے پہلے گزرے ہیں. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر کے شرک کرنے والے. باقی وجہ کا دین القجی میں سو آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو مضبوط دین کے لیے، سیدھے دین کے لیے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے ایسا دن لا مرد له من اللہ، کہ جس دن اللہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی لوٹنا نہ ہوگا. یوم یصدعون، اس دن لوگ ہو جائیں گے جدا جدا. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اسی پر پڑے گا اس پر کفر. ومن عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک فلانفسہم، اس میں اسی کا فائدہ ہے. یمہدون، جو اپنی ہی جو عمل کرتا ہے نیک وہ اپنی ہی ذات کو سنوارتے ہیں. ایسی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضل، اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پاک کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتی ان یرسل الرياح بشرا بین ومن آیاتی ان یرسل الرياح مبشرات، میں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریاں سنانے والی. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت میں سے کچھ تم کو چکھاتا ہے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، بہت سے رسول اپنے قوموں کی طرف. وَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھے آئے وہ ان کے پاس معجزات. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے مجرم لوگوں سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے کوئی، اللہ پاک اپنا ہی تعارف کروا ہے، اپنا تعارف کروا ہے اور اپنے نعمتوں کو ذکر کرنے پر تبار ہے. بار 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 کہ بندے اللہ پاک کی محبت حاصل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اللہ الذی یرسل الرياح فتصیر سحابا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پھر تصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. یبسطہ فی السماء، پھر ان کو پھیلا دیتی ہیں آسمان میں. کیف یشاء، یا اللہ پاک پھیلا دیتا ہے اس کو، اللہ پاک پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں. کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. فجعلہ کسفا، اور کر دیتا ہے پھر اس کو طے بتایا بادل کو. فتخرج الودق یخرج من خلاله، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو نکلتی ہے اس کے بیچوں بیچ. فاذا اصاب به من یشاء، پھر جب اس کو پہنچتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے. اذا هم یستبشرون، اس وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں. جن پر بارش اترتی ہے تو وہ خوش رہتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگر تھے اس سے پہلے کہ اترے ان پر اپنا نا امید، اگرچہ وہ تھے اس کے بارش کو اترنے سے پہلے ان پر اتری وہ نا امید تھے. فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، دیکھیے آپ اللہ کی رحمت کے آثار کو کیسے زندہ کرتے ہیں ہم مردہ زمین کو، کیسے زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. ان ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک اللہ ہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیجیں کسی ہوا کو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو وہ دیکھے اس کو زرد، فَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، بہرے کو پکار. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ بھاگے پیٹ پھیر کر. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے ان کی گمراہی سے. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ، آپ تو سنا سکتے ہیں اس کو جو ایمان بآیاتنا، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر. وَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ مسلمان. یہاں بہروں سے مراد اور اپنا ان سے مردوں سے مراد کون ہے؟ کافر، کہ جو زندہ ہو کر بھی مرتے، جن کی آنکھ کان کام نہیں کرتے تھے، یعنی آنکھ سے آنکھ دیکھتے عمل نہیں کرتے تھے، کان سے بس سنتے لیکن سنی کر دیتے تھے، اس لیے ان کو اندھے اور بہرے اور اس طرح مردے کہا گیا. اس نے مطلب نہیں کہ مردے نے پہلے بات ہو چکی. یہاں سماع موتا کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے. سماع اور اسماع میں فرق ہے. سماع کا معنی سننا، اسماع کا معنی سنانا. تو بھائی
یہ مطلب ہے حضور آپ نہیں سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے، محتاج کل ہونے کی نفی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ نمبر 2 کی آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں، یہ مردوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہاں مردوں سے تشویش دی گئی کہ اصل میں یہ اگر نفی ہو سما کی بھی تو پھر یہ سماع نافع کی نفی ہے۔ سماع نافع جس طرح مردہ ہے تو بندہ فوت ہو گیا، اب کہ بندہ اس کو وعدہ نصیحت کرے کہ بھی اچھے اعمال کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اور مردے کو بہت اس کو فائدہ ہے، اس لیے بہت اپنی زندگی پوری کر چکا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ سماع نافع کی نفی ہے، اگر سماع کی نفی ہے بھی مطلب یہ جس طرح مردے کو وعدہ نصیحت کا فائدہ نہیں، اس طرح ان کافروں کو وعدہ نصیحت کا فائدہ نہیں، ماننے والے نہیں۔ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ روم کے اور 8 رکوع مکمل ہوئے 21 پارے کے۔ 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ روم کا اور 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے 21 پارے کا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات جس نے بنایا تم کو کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف، پھر دیا کمزوری کے پیچھے طاقت، دی کمزوری کے بعد طاقت، ثم جعل من بعد قوت، پھر دی اپنا قوت کے بعد ضعف، پھر کمزوری، وشیبہ اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے چاہتا ہے، وهو العلیم القدیر، اللہ پاک ہے جاننے والا۔ اب انسان کی اپنی حالت کو بیان کر دیا، زمانہ دنیا میں آتا کتنا کمزور ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے طاقتور رہتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں، اپنی طاقت پہ اڑو نہیں، اکڑو نہیں۔ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں ٹھہرے تھے وہ مگر ایک گھڑی، دنیا کی زندگی کتنی معلوم ہوگی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح جو ہے کافر لوگوں کو جو ہے الٹایا جائے گا، کافر لوگ اسی طرح الٹتے رہتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم اور ایمان کہ تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب میں الی یوم البعث، قیامت کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے کہ ہم جی اٹھنے کا دن، یعنی مرنے کو زندہ ہونے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، اس دن جو ہے نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ لَیَقُولُنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اگر آپ لے آئیں ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، پھر بھی کافر لوگ کہیں گے نہیں ہو تم مگر جھوٹ بناتے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ پاک مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، اور وہ کھا نہیں سکتے آپ کا کچھ بھی وہ لوگ جو کہ یقین نہیں رکھتے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال بیان کیے اور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا اور کفار کو واضح نصیحت کیا تاکہ اپنے کفر سے باز آ جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اب اس اپنا ان آیات کا مصداق یا مخاطب صرف مکہ والے کافر تھے، آج کے دور کے کافر بھی، ہر دور کے کافر ہیں اور ہر دور کے مومن ہیں۔ جو مومنوں کو متعلق باتیں ہیں وہ ہر دور کے مومن کے لیے، اور جو احکامات اور تنبیہات اس دور کے کافروں کے لیے، آج کے دور کے کافروں کے لیے بھی ہے، تاکہ یہ بھی ایمان لے آئیں قرآن میں غور کر کے۔ سورہ روم جو ہے اس کی 6 رکوع مکمل ہوئے اور پوری ہوئی، اور 9 رکوع مکمل ہوئے 9ویں پارے کے آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے 9ویں پارے کا، اور سورہ لقمان شروع ہو گیا۔ اس صورت میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بات نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، تو اس کو ذکر کیا گیا۔ اس مناسب صورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو قیام کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب۔ ومن الناس من یشتری، اب جب نیک لوگ کا تذکرہ کر کے قرآن کی احکام کو بیان کر کے آگے برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، برے لوگوں کا، یہ ومن الناس من یشتری سے بعض کافروں کا حال بیان کیا گیا جو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ بازی میں اترے ہوتے ہیں۔ ایک مکہ میں کافر تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ کافر مکہ کے رئیسوں میں سے تھا۔ اس نے جو ہے وہ اس طرح قرآن کا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا کہ یہ باہر ممالک سفر کے لیے جاتا اور وہاں سے دوسرے جو اپنا بادشاہ گزرے پرانے زمانہ کے، تو ان کے قصے کہانیاں سن کر جو ہے نا جب لکھے ہوئے مطلب خرید کر لاتا اور یہاں آ کر ان کو قصے کہانیاں سناتا پہلے بادشاہوں میں، اور میں کہتا دیکھو یہ جو قرآن میں باتیں ہیں نا یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس کا عجیب طرز تھا۔ اور ایک اور حربہ اس نے اختیار کیا تھا کہ ایک اپنا کچھ گانا بجانے والی لونڈیاں بھی لے آیا، اور جو ہے جو مسلمان دیکھتے ہوئے کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے یا ابھی مسلمانوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، قرآن سننے کے لیے جاتا ہے، حضور کے لیے جاتا ہے، اس کو بلا کے جو ہے نا وہ کہتا دیکھو اس کا گانا سننے سے ناشتے کتنا اچھا، یعنی ان کو ان کی طرف مائل کرتا، یہ گانے والے کو ان کے پیچھے لگاتا ہے، یعنی پیچھے رکھو ان کو اپنے مائل کرتا۔ میرے ناصر آج کے لیے اس سے گانے بجانے کی غربت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ گانا حدیث پاک میں ہے کہ الغنا یمت الدماء کا بالقلب ثم یمت الماء الزر، گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے جس طرح کے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ منافقت کیا، شریعت کے احکامات میں چھٹلانا، اور جو وجہ ہے کہ بار بار ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یہی منافقت۔ 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ نماز کے لیے لوگ نہیں آتے، روزے آ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے نا، کتنا بڑا امت مسلمان کا آج اتنا بڑا کہہ لیں کہ ایک حصہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے روزے ساڈے واسطے نہیں ہیں، یہ تو فلانے دم کے واسطے یہ تو ملے ہیں، مسلمانوں کا ذہن بن ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ فلاں 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 کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، یہ ہے منافقت۔ یہ گانا، یہ ہر وقت جو کان کو ٹوٹیاں لگا کے ہر وقت سنتے رہتے ہیں گانا، گانے کا اور شریعت کے احکامات سے بغاوت ہے۔ گانے کی حرمت پر جو آیات ان میں سے یہ بھی ومن الناس من یشتری اللہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خرید لیتے ہیں فضول چیزیں تاکہ بہکائیں اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی اور مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہیں ذلتناک عذاب۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو پیٹھ دکھاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، قَالَ لَمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی بوجھ ڈال دیا گیا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب۔ کافروں کو ایسے کو یہ اپنا دوزخ کی وعید سنا تھا، آگے مومنوں کو پھر جو ہے خوشخبری سنا جائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، وعدہ کا اللہ کا وعدہ سچا، وهو العزیز الحکیم، اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمل ترونہا، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر طول کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى الْأَرْضَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دیا اس نے زمین کے اندر پہاڑ، ان تمید کہ تم کہیں تم کو لے کر نیچے نہ دب جائیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا اس نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اگائے اس نے، فَأَنبَتْنَا ہم نے اگائے، پھر ہم اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے اچھے جوڑے، ہذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ اب اللہ کافروں کا ہے نا جن کو تم خدا مانتے ہو، ذرا ان کی بھی دکھاؤ کون کون سی پیدا کرتا چیزیں، یہ سب اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، دکھاؤ مجھ کو کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔
1 رقم کا عمر ہوا سورہ لقمان کا، 10 رقم کا عمر ہوئے 21ویں پارے کے، آگے دوسرا رکوع لقمان کا اور 11واں رکوع جو ہے وہ 21ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کی نصیحت دیا گئی، بے شک وقت اللہ فرماتے ہیں بے شک عطا کی ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، سمجھداری، انشکر للہ، یہ کہ آپ شکر ادا کریں اللہ کا، من یشکر فإنما یشکر نفسی، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید، بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ، جس وقت کے فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، جس وقت کے اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ڈالا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وصیت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے متعلق، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا اس کو اس کی امی نے کہ وہ کمزوری والی تھی، کمزوری پر دن بدن کمزور ہو رہی تھی، اور فصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں، انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان مانو، الیہ المصیر، میری طرف تمہارا لوٹنا۔ اب والدین کو ایک تو تاکید پر دیا اللہ پاک کی بات کا شرک نہ کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور دوسرا فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو، اور یہ ماں کی مشقت کو بیان کی، دن بدن کمزور ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہوتا ہے اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ہاں جی یہ ساری مشقتیں ہیں، لہٰذا اس کا نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی بات کرنے والے جو والدین کی بات ماننے والے بچے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر مجبور کرے والدین تجھ کو اس بات پر کہ تو شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ اس چیز کو کہ جس کا تیرے بارے میں جس کے اوپر تیرے پاس کوئی علم نہیں، فلا تطیعہما، ان کی بات نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ تو ان دونوں کا دنیا کی زندگی میں دستور کے موافق۔ دیکھو والدین کو شرکیہ کام کا کہے کہ وہ تو نہ کرو، لیکن جو ہے دنیا کے معاملات میں ان کا ساتھ، دنیا داری میں ان کے ان کا بائیکاٹ نہ کرو، والدین کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو پھر بھی والدین کا بائیکاٹ نہ کرو، دنیائی معاملات میں ان کا ساتھ دو، پھر بھی ان کی خدمت کرو، پھر بھی ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کیجیے اس شخص جس نے میری طرف رجوع کیا، جو میری طرف رجوع ہوا، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا اور میں خبر دوں گا تم کو ان کاموں کے جن پر تم کرتے تھے۔ یہاں پر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سے تکلیف کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ غیر مقرر جو اپنے اقوال حدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ قرآن و سنت کو خود سمجھے، ہاں جی، لیکن یہاں فرمان نہیں، بلکہ اس شخص کی پیروی کرو جس نے بس سے لو لگایا، ہاں جی۔ اب ظاہر بات ہے وہ عام بندے سے زیادہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہے، چونکہ اس کا اللہ پاک سے تعلق زیادہ مضبوط ہے، اسی وجہ سے اس کی پیروی کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں تقلید کہاں سے ثابت ہے؟ تقلید یہاں سے ثابت ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ بڑوں کی مان کر بندہ کامیاب ہوتا ہے، جب بندہ بڑوں کو چھوڑتا ہے پھر اس کی گمراہی کے بہت چانس موجود ہیں۔ میں یا بنیا، لقمان سید کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ہو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، تکون فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی پتھر میں، او فی السماء یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پاک وہ بہت زیادہ چھپی ہوئی چیزوں سے چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، خبر رکھنے والا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور حکم دے اچھائی کا، ونہی عن المنکر، روک برائی سے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھ کو پہنچے، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ یعنی یہ نماز پڑھو، ہاں جی، اور خود اچھے کام کرو، دوسروں کو کہو، برے کاموں سے بچو، دوسروں کو بچاؤ، اور اس معاملے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی آ جائے، دعوت کام میں کسی کی گالی سننی پڑ گئی، کہ اور تکلیف، ہمیں اس کو صبر کرو، ہمت والے بندے نہیں ہیں، پیچھے ہٹ جاتے۔ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور
فرمایا کہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے مت جھکائیے، ولا تمشوا فی الارض مرحا، اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو، نہ چاہے زمین پر اکڑ کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہر اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے۔ وقت فی مشرق کا وقت من صوتک، فرمایا کہ محنت روی اختیار کرو اپنی چال میں، اور اپنی آواز کو بھی نیچی رکھو، بول اونچی آواز میں بڑھ بڑھ کر کے بولنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ہاں جی، اور تکبر نہیں کرنا، اور زمین میں چلنا ہے تو میانی رفتار سے، بہت ہوڑی ہوڑی، بہت ہی سست، تو بہت ہی ہر ویلے دوڑ دوڑ کے، یہ بھی نہیں، درمیانی رفتار۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھا کوتا بولتا ہے چیز کر کے، وہ سب تو بری آواز ہے، لہذا اونچی آواز سے بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا ٹھیک نہیں۔ یہ سورہ لقمان کے 2 بھی مکمل ہوئے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، 11 بھی مکمل ہوئے، کسی بارے کے 12واں شروع ہو رہا ہے۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے تابع کر دی ہیں تمہارے لیے اس حد جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وأسبغ عليكم نعمه، اور پوری کی ہیں تمہارے پر اپنی نعمتیں، ظاہرة وباطنة، کھلی بھی اور چھپی بھی۔ ومن الناس من يجادل في الله، بعض لوگ وہ ہیں جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ولا هدى ولا کتاب، اور بغیر ہدایت کے، بغیر ولا کتاب قریب، بغیر روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے ان کو پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا، اور کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اول وکان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، اگر شیطان کو پکار رہا ہو دوزخ کے عذاب کی طرف، ومن یسلم وجهه للہ، جس شخص نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے آگے، وهو محسن، اور وہ نیکی کے کام میں لگا بھی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ وإلى الله عاقبۃ الامور، اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام کاموں کا انجام۔ ومن کفر فلا یحزنک کفر، ہمیں جس نے کفر کیا غم نہ ڈالے آپ کو اس کا کفر۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا، ننبئہم بما عملوا، ہم کو خبر دیں گے ضرور ان کے کاموں کی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ نمتعوہم قلیلا، ہم نفع دیں گے ان کو تھوڑا، ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے جی اپنا بہت سخت عذاب کی طرف۔ وَإِنْ سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں کہ اللہ نے، اللہ فرما دیجیے الحمدللہ، پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ وہ اکثر جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ یہ تعریف والا، بے شک اللہ یہ بے نیاز تعریف والا۔ وان اللہ ولو ان ما فی الارض مشاہدۃ اقلام والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ہوں کلمے، اور سمندر اتنے ہیں اس کی ہو سیاہی، پھر اس کے بعد 7 اور سمندر بنا لیا جائے تو ما نفد کلمات اللہ، ختم نہیں ہوں گے اللہ کی کمالات۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پر زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور اللہ پر کی خوبیاں، تعریفیں، کمالات لکھنا شروع کرے، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی جو صفات ہیں، کمالات ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھایا جانا مگر ایک ہی جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جتنا ایک جان اللہ پیدا کر دے کر میں کوئی سی اتنے سارے اکٹھے پیدا کر دے اللہ پاک، کیا بدل دیا۔ رب تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، مسخر الشمس والقمر، کام پہ لگا رکھا اس نے سورج کو، چاند کو، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے ایک وقت مقرر تک۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ پاک ان کاموں کو جو تم کرتے ہو جو ہے وہ جانتا ہے، ان کی خبر رکھتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس واسطے کہ بے شک اللہ رب العزت حق ذات ہے،
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ الْبَاطِلِ اور وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب جھوٹ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بے شک اللہ پاک ہے بلند ذات بہت بڑی. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ساری اپنی نعمت کا ذکر کر کے ہاں جی کافروں کو کفر سے باہر آنے کی تلقین کی. سورہ لقمان کے 3 رکن کمل ہوئے اور 12 کمل ہوئے 21 میں پانے کے باقی تو سب کچھ شروع ہو رہا ہے سورہ لقمان کا اور 13 کچھ شروع ہو رہا ہے 21 میں پانے کے. علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت من اللہ لیریکم من آیاتہ. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ پاک کی نعمت سے لیریکم من آیاتہ تاکہ دکھائے ان کو اپنی نشانیاں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ جب ڈھانپ لے ان کو موج کالظلل جس طرح کے بادل دعوا اللہ مخلصین له الدین پھر پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کی لیے بندگی. فلما نجاهم إلى البر کہ جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اسی کی طرف فمنهم مقتصد پھر بعض ان میں سے ایسے ہیں جو درمیانی چال چلنے لگتے ہیں. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار کفور اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مگر وہ لوگ جو جھوٹے ہیں اور حق کو نہ ماننے والے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے. واخشوا یوما ڈرو اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنی اولاد کے ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا نہ کوئی بیٹا کام آئے گا اپنے والد کے کچھ بھی. ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا نہ دھوکہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ دھوکہ ڈالے تم کو کوئی دغا باز. دیکھیں یہاں کیا مطلب باپ بیٹے کے بیٹا باپ کام نہیں آئے گا. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا غلط بھی ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. ہاں جی جب اولاد تو ساڈا اپا غلط بھی ہے پھر بھی تو ساڈا اپا اصل نہ یہ دنیا دے معاملہ ہو آخرت اتنا نہیں ہونا. جب بہت پھنس گیا نا یہ پھر کہنا میں نہیں کرنا ہاں جی یہ اپنا ابا پاس گیا تو مجھے چیزوں میں کرنا یہ مطلب ہے. باقی یہ مطلب نہیں ویسے کوئی سفارش نہیں کرے گا. نیک اگر ہوں گے ہاں جی باپ ہے اگر نیک عالم ہے شہید ہے حافظ ہے اس کے بارے میں ہے وہ سفارش کرے گا. بیٹا ہے وہ حافظ ہے عالم ہے شہید ہے وہ سفارش کرے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اللہ عنده اب یہاں آگے اللہ پاک نے 5 چیزیں ایسی ذکر کی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ پاک کے علاوہ کسی کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے. اللہ پاک کے علاوہ کسی کے پاس ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے. اور 5 چیزیں کون سی جو کہتے ہیں آپ سب کو علم غیب تھا علم غیب کو نہیں تھا ماں کہاں ما یکون جو کچھ پہلے ہوا جو آئندہ ہونے والا ہے وہ سب کا علم جو ہے وہ اپنا حضور علیہ السلام کو تھا. اللہ پاک کو علم ہے. یہ جو بات کرنے میں شک کو کچھ ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ 5 چیزوں کا علم یا علم غیب کلی حضور علیہ السلام کو تھا یہ غلط بلکہ علم غیب کلی اللہ پاک کے ذات کے پاس ہے. اور ان 5 چیزوں کا علم اللہ پاک کو اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ علم غیب کلی حضور پہ ہے تو اس کی نفی ہوگی. فَمَا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. دیکھو اگر کسی اور کو پتا ہوتا قیامت جب کس تاریخ میں کس سن میں کب آنی ہے تو پھر بتایا جاتا. اور جبریل آئے آپ سے بس پوچھا بتا کہ جبریل مجھ سے پوچھ رہے ہو میں پوچھنے والا زیادہ نہیں جانتا. قیامت کی نشانیاں آپ کو بتائی گئی وہ آپ نے بتا دی. قیامت کب آنی کس دن کس سن کی کون وہ نہیں بتایا آپ نے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ ہی بارش کو اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ جانتا ہے جو کچھ کیا ماں کے پیٹ میں. ہاں جی اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا اور نہیں جانتا کوئی نفس کل کو کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کس زمین میں مرے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ ہی جانتا ہے خبر رکھتا ہے. اب دیکھو یہ 5 چیزیں قیامت کا علم اللہ کے پاس کسی اور کے پاس نہیں. بارش کا مطلب ہو نہیں ہے یہ اللہ کو پتا ہے. یہ میں کو موسمیات والے جو بتا دیتے ہیں نا ہاں جی وہ کہتے ہیں بارش پڑنے کا امکان ہے. وہ نہیں کہتے یقین ہے. اللہ کا علم یقین نہیں ہے. وہ حالات کی محتاج ہے. اللہ پر حالات کا محتاج نہیں جاننے کے لیے کب بارش پڑنے کب نہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں بارش پڑے گی پڑتی نہیں. کتنی مرتبہ کہتے ہیں بارش نہیں پڑے گی پڑ جاتی ہے.
کہتے ہیں محکمہ موسمیات کے دفتر کے سامنے ایک مرتبہ اجلاس تھا تو اچانک دفتر بند ہو گیا، لکھا ہوا تھا اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ جانتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ بچی اللہ جانتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے نا یہ اندازہ ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی غلط ہو جاتی ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا الٹرا ساؤنڈ کے دن چاہتے ہیں کہ بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہوتی ہے، کہتے بیٹی ہونی والی کہتے بیٹا ہوتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ مشین میں بندہ ہے اس کے لیے محتاج ہے آلات کا، آلات کے بغیر نہیں۔ اللہ پاک بیک وقت پوری کائنات کے اندر جتنی مائیں ہیں وہ اب کس کو کیا بتانے والا، اللہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے سب کے اندر بھی جانتا ہے، اس ایک کے اندر لگ نہیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ سے بتا سکتے ہیں؟ نہیں، بندے کو آلات کے محتاج ہے، وہ بھی اندازہ ہے، یقین نہیں۔ کل کسی نے کہاں مرنا ہے کسی کو نہیں پتا، ہاں جی ایک تو بندہ کسی جانا پڑ جاتا، کتنی وقت ایسا ہوا ہمارے گاؤں میں کئی ایسے افراد تھے کہ جو کسی کا جانا پڑنے کے لیے دوسرے شہر گئے وہاں پر فون کرنا، ہاں جی، اور کوئی کل کو کیا کمائے گا کوئی پتہ نہیں کیا کمائے گا، بس اوقات بندہ جو ہے توقع سے کہیں زیادہ مال کما لیتا ہے، بس اوقات دیہڑی لگتی نہیں، کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ یہ 5 چیزیں کہ اللہ کو ہے۔ یہ سورہ لقمان ختم ہوئی، آگے سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے اور 21ویں پارے کے 13 رکوع ہو گئے، 14واں شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ فرمایا کتاب کو اتارا، کتاب کا نقل کرنا، کتاب کو اتارا جانا جہانوں کے پروردگار کی طرف سے جس میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، اس میں چونکہ سجدہ ہے اس کی صورت کا نام بھی سجدہ ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھاٹی ہے مظلوم ہے اس کلام کو، بل هو الحق من ربک، کیا بلکہ وہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو نہیں ہے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبلک آپ سے پہلے، لعلهم یهتدون، تاکہ وہ راہ پہ آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور ان کے درمیان کی کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، مستوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر۔ ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، جو تدبیر کرتا ہے کام کی، انتظام کرتا ہے معاملات کا آسمان سے زمین کی طرف، ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف وہ ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، جس کو وہ تم شمار کرتے ہو، یعنی یہاں کا 1000 سال وہاں کا ایک دن بنتا ہے، اوپر آسمانی نظام کے اعتبار سے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے غیب اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے کا علم، جو زبردست رحم کرنے والا۔ اللہ الذی احسن کل شیء خلق، اللہ وہ ذات جس نے اچھی طرح بنایا ہر چیز کو۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتداء پیدا کیا اس نے انسان کو مٹی سے، ثم جعلہ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر بنایا اس نے اس کی اولاد کو نچڑے ہوئے ناپاک پانی سے، یعنی منی سے پیدا کیا۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو مادہ بن گیا ہے یہ ناپاک ہے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا، اس لیے اس کو ماء مہین فرمایا۔ ہاں جی ناپاک پانی، یہ جو ہے حدیث ہے کہ مسائل میں بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، کپڑے پر نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، ان کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، پھر ثم صباه فرمایا اللہ پاک نے پھر اس کو برابر ایک خاص طریقے سے بنایا، ونفخ فيه من روحه اور پھونکی اس میں اپنی روح، وجعل لكم السمع والابصار اور بنایا اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ وقالوا آیت دیکھنا ہر چیز نعمت ہے اللہ پاک کی، کان آنکھ وغیرہ، کوئی ایک چیز بھی متاثر ہو جائے نا تو اس کے علاج پر لاکھوں لگ جاتے ہیں، وہ بھی کبھی ٹھیک ہوتے کبھی نہیں ہوتے۔ جب انسان کا بدن میں ایک ایک چیز اگر بندے نے اس کا علاج کروانا ہو، ایک عضو کا، ایک جوڑ کا،
تو کروڑوں روپیہ بھی کم پڑ جائے اور جو ہے وہ بندے کے بس میں نہ ہوتے علاج کرا سکتے. تو یہ اللہ پاک کہتے ہیں بندہ کہتا ہے میری پڑکی ہے سب سے بڑی نعمت اس کے پاس صحت ہے. وقالوا اذا ضللنا في الارض اينا لفي خلق جديد، وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم گل مل جائیں گے زمین میں تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے. بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. کل فرماتی ہے توفاکم ملک الموت الذی، تم کو موت دے گا موت کا وہ فرشتہ الذی وکل بکم، تمہارے کو مقرر کیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. ایک رکوع کمل ہو سورہ سجدہ کا اور 14 رکوع کمل ہوئے 21 پارے کے 15 رکوع 21 پارے کا شروع ہو رہا، دوسرا رکوع سورہ سجدہ کا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں جس وقت کے مجرم لوگ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے ہاں، ربنا کہیں گے اے ہمارے پروردگار ابصرنا وسمعنا فارجعنا، یہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا، ہم کو لٹا دیجیے دوبارہ. نہ عمل صالح ہم عمل کریں لیکن نہ موقنون، بے شک ہم کو یقین آ گیا. فرمان کہیں گے ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو آج کو دے دیتے ہر ایک کو جو ہے اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن ثابت ہو چکی بات میری طرف سے لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ ضرور بھی ضرور بھروں کا میں دوزخ کو جنوں سے اور تمام انسانوں سے. اسی کے اللہ پاک بغیر نیکی کے بغیر نصیحت کے کسی کو جنت میں کیسے بھیجیں؟ قانون ہے، لہذا جو نافرمان ہے دوزخ میں جائیں گے. حضور کو بھی ماں نصیحت تم لکھا ہے کہ مہادہ کہا جائے گا دوزخیوں کو کیا کہ اب چکھو تم اس وجہ سے تم نے بلا دیا تھا اپنے اس دل کی ملاقات کو، انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بلا دیا. حضور کو عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب ان اعمال کی وجہ سے جن کو تم کرتے. انما یؤمن بآیاتنا الذین، اب دیکھو کافروں کی صفات انجام بیان کر کے آگے مومنوں کی صفات بیان کریں. انما یؤمنون، سوائے اس کے نہیں ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین، وہ لوگ اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کے ساتھ خرجوا سجدا وبکیا، تو گر پڑتے ہیں سجدے میں اور خرجوا سجدا، گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی، وہم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے. تنجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وطوعا، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو خوابگاہوں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے، ومما رزقناهم ينفقون، اور اس روزی میں جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. ان کے پہلو خوابگاہوں جدا رہتے ہیں، کیا مطلب؟ سارا دن کراٹے مار کے سوتے ہیں، اٹھ کے اللہ کی بات بھی کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، سو کوئی نفس کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جو مخفی رکھی گئی ہے اس کے لیے آنکھوں کو چاہتا جزا بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جب کون کرتے ہیں. یعنی اب اس کو نہیں پتا بندے کو کون سی اس کے حق میں بہتر ہے. کسی چیز کو بس اگر بندہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اس کے نقصان دہ ہوتی ہے، چاہنے کے باوجود نہیں ملتی. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا بلا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہوگا جو فاسق ہے؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار وہ جو ایمان ہے انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنت المأویٰ، ان کے لیے جنت المأویٰ مہمانی کے باغات ہیں، رہنے کے باغات ہیں، رہنے کے باغات ہیں. نزلا من بعد یوم، مہمانی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے ہیں. اما الذین فسقوا، لیکن جو لوگ نافرمان ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی چاہیں گے وہاں سے نکلنا تو اعیدوا فیہا، ڈالا جائے گا ان کو اس میں. وقیل لهم، کہا جائے گا ان کو ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو تم دوزخ کا عذاب، ہاں جی، جس کو تم جھٹلاتے تھے. آگے دو عذابوں کا تذکرہ، کفار پر ہم دو مرتبہ عذاب ہیں. اب دو مرتبہ عذاب کون سا ہے؟ ایک عذاب قبر کا اور ایک عذاب قیامت کے بعد. یہ جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں تو دیکھو ان کو چاہیے غور کریں، یہاں پر دو عذابوں کا وعدہ ہے. پہلا عذاب قبر کا ہے، یہ کہنا بھی عذاب قبر جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، بالکل جھوٹ، قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے.
فرمایا ضرور بھی ضرور سکھائیں گے ہم ان کو من عذاب الادنا تھوڑا عذاب دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر آئیں. اب دیکھو یہاں پر یہ چھوٹا عذاب تھوڑا عذاب کیا ہے؟ یہ قبر کا ہے. بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب کیا ہے؟ یہ آخرت کا ہے، قیامت کے بعد کیا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، کون سے ظالم وہ شخص جس کو نصیحت کی جاتی ہے آپ نے رب کی آیتوں کے ثم اعرض عنها پھر ان سے اعراض کرتا ہے. ان المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. دو رکوع مکمل ہوئے سورہ سجدہ کے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، 15 مکمل ہوئے 21 پارے کے سورہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کتاب تو آپ نہ ہو جائیں شک میں ہاں جی ان سے ملاقات کرتا ہے. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. یہاں موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کہاں؟ معراج کی رات ہوئی ہے. تو لہذا اس سے انبیاء کی حیات سب میں آتی ہے کہ وفات کی بات بھی حیات ہے. اگر تو وفات میں حیات نہیں مانتے پھر ملاقات کہاں سے آ جائے گی؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، بے شک ہم نے بنائے ان میں پیشوا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، ہمارے حکم کی، لما صبر جب انہوں نے صبر کیا. وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور بے شک وہ ہماری آیتوں کا یقین کرتے تھے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اولم یأتیہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اولم یأتیہم کیا انہوں نے ہدایت نہیں پائی؟ اولم کیا ان کو سمجھ نہیں اس بات کی کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جو ہے وہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں یمشون فی مساکنہم جو چلتی تھی اپنے علاقوں میں. ان فی ذلک الآیات، کچھ اس میں نشانیاں ہیں. اپنا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز ونخرج به زرعا تاکل منه انعامهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین چٹی زمین کی طرف. فنخرج به زرعا، ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی، تاکل منه انعامهم، یہ کھاتے ہیں اس سے ان کو چھپائے، وانفسهم وہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، تو تم صادقین کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچی ہو. اللہ فرما دیجیے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم يحزنون، آپ فرما دیجیے کہ فیصلے کے دن نفع نہیں دے گا کافروں کو ایمان لانا، ورنہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اعراض کیجیے ان سے اور انتظار کیجیے، بے شک وہ بھی انتظار کریں. قیامت کا بتا دیا گیا کہ قیامت کا وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے تیاری کر لو، جلدی نہ مچاؤ. 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ سجدہ کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے، اور 16 رکوع مکمل ہوئے 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ سجدہ کے، اور وہ ختم ہو گئے. 16 رکوع مکمل ہوئے 21 پارے کے. آگے سورہ جو ہے وہ احزاب شروع ہو گئی. احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب کئی گروہ کئی جماعتیں. مکہ والے خود اور ارد گرد کے اور قوم قبیلوں کو ساتھ ملا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے مدینہ میں، اور جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شر سے بچایا. مسلمان اللہ پاک نے نبی وسلم کو اس بات کی جو ہے وہ کہنے کے ترغیب دی کہ دفاع کے لیے خندق کی کھود دی. سلمان فارسی سے مشورہ کیا، انہوں نے اس بات کا مشورہ دیا، خندق کی کھود دی گئی، اور اللہ پاک نے کافروں پر جو ہے طوفان بھیج دی، جس سے جہاں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے خیمے مدینہ کے باہر ان کے سارے خیمے کھل کے جانور بھاگنے شروع ہو گئے، اور جو ہے اب ان کو اپنی جان مال خطرہ رہے وہ سب وہاں سے بھاگ گئے. اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی. مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی، اس لیے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ واخذل الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ اللہ سے بات نہ کیجیے کافروں کے منافقوں کی، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پاک جاننے والا حکمت والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ پاک ہے ان کاموں کی خبر رکھنے والا جو تم کرتے ہو۔ توکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی اللہ کا آسان ہونے کے اعتبار سے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ پاک نے نہیں رکھے کسی شخص کے دل میں کسی شخص کے پیٹ میں دو دل، یا کسی شخص کے سینے میں دو دل۔ وما جعل ازواجکم اللہ ظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بات ہے تمہارے منہ کی، واللہ یقول الحق، اللہ پاک کہتے ہیں حق بات کو، ہے السبیل، یعنی یہی ہے، اور وہ دکھاتے ہیں سیدھی راہ۔ ادعوہم لآبائہم، پکارا تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے، وہ اقسط عند اللہ، یہی بات ہے اللہ کا انصاف کی۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر تم نہ جانو ان کے باپ دادوں کو اور ان کے ابوں کو، اخوانکم فی الدین وموالیکم، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم سے پہلے جو ہے خطائیں ہو گئی ان میں۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو ہے گناہ ہے ان چیزوں کا جن کے ارادے کرے تمہارے دل جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مختلف ایسے مسائل جو مشرکین مکہ میں چل رہے تھے اور وہ غلط تھے تو ان کی تردید کی ہے۔ ایک مسئلہ یہ تھا، کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ بہت سمجھدار ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے اس کے سینے میں دو دل ہیں، اس لیے دو نہ سمجھتا ہوا، اس کر کے جائے سمجھدار۔ فرمایا نہ، اللہ پاک نے کبھی بھی کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں، آج تک انسان دو دل والا پیدا ہی نہیں ہوا، یہ قرآن نے کہا، اور واقعی کو بندہ بتا بھی نہیں سکتا کہ بندہ دو دل والا پیدا ہوا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک کفار مکہ میں روایت تھا کہ وہ کسی اپنی بیوی کو زہار کرتے ہیں، زہار کا معنی ہوتا ہے اپنی بیوی کو کسی اپنی محرم عورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا، اپنی بیوی کو اپنی محرم بیویوں کے ساتھ، اپنے محرم خواتین کے ساتھ تشبیہ دینا، بس بیوی کہنا کہ میری ماں ہے، بیوی کہنا کہ میری بیٹی ہے، یا کہنا میری بہن ہے، یہ اپنی بیوی کو اپنی محرم خاتون کے ساتھ تشبیہ دینا یہ زہار ہے۔ اور کافر لوگ سمجھتے تھے اگر کسی کو اس طرح کہہ دیا جائے تو واقعی وہ حقیقی ماں بن جاتی ہے، جبکہ شریعت نے یہاں مسئلہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن بیٹی کہہ دے تو سوال ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ پوچھیں گے۔ اگر تو مقصد اس کا ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اس میرے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح میری ماں، جس طرح کی میری بیوی، جس طرح کی میری بیٹی، جس طرح وہ میرے لیے محترم، اس طرح تو میری محترم مجھ پر آئندہ حرام، اب اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس طرح نہیں کہتا تو پھر ویسے اس کے منہ سے کبھی اس طرح نکل جاتا ہے تو کوئی لفظ بہن یا فلانا یا باجی کوئی لفظ ویسے نکل گیا بغیر عادت ہو تو یہ نہ کچھ نہیں ہوتا، مطلب وہ استغفار دے۔ دو بندے میرے کو آئے تو وہ ایک بندے نے بات دسیا، کہتے کہ یہ بندہ یہ اپنی بیوی نے بہت محبت تھا، کہتا جی نا اکثر یہ منہ چ ایک لفظ نکل جاتا وہ واسطے بھنے ادا کر بھنے ادا کر، یہ کی ہوں یہ ہم کی کریے؟ میں کہ بھائی کیوں کہنا؟ کہتا یار میرے چنگی بہت لگتی ہے، تو بیوی چنگی لگنا غلط گل ہے، لیکن انہوں بھن کہنا یہ کام خراب ہے، لہٰذا اگر اس طرح کا لفظ کہا غلطی سے زبان سے نکل گیا جو طلاق نہیں ہے، لیکن ایک توبہ استغفار ضروری۔ اگر اس طرح کہا جان بوجھ کر، اور مقصد یہ ہے کہ جس طرح کی میری بیوی میرے لیے محترم، اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح میری ماں محترم، میری بیٹی محترم، میری بہن محترم، اس طرح سے محترم ہو تو آئندہ جو ہے میرے پر حرام تمہارے میرے بیوی والے تعلقات میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ مشرک نمبر کہتے تھے بس کہنے سے ہو جائے گا، کہتے نہیں ایسا نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا مشرکین مکہ اگر کسی بندے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتے تو اس کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، یعنی حقیقی بیٹوں والے احکام اس پہ نافذ کرتے۔ قرآن نے کہا نہیں، جو منہ بولا بیٹا ہے یہ منہ بولا ہی ہے، اس پر حقیقی بیٹے کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔
حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے. جو رشتے اللہ پاک نے خون کے بنائے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. خود تو بندہ کہے تو میرا نہیں وہ ہوتا ہی ہے. ہاں جی تو اس کے ساتھ وہ کہے تو میرا پوت تھا اور پوت تو ٹھیک ہے وہ بیٹا بیٹا ہوا ٹھیک ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن یہ کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا جائیداد وارث نہیں ہوگا. ہاں اگر وصیت کرے اس کے اندر بھی غلط بات ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ اولا ہے تمہارے ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اولا ہے مومنوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی. وازواجهم امہاتهم ان کی بیویاں آپ صلی اللہ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اول الرحم بعض اولا ببعض اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں. فی کتاب اللہ اللہ کتاب ہے للمؤمنین والمہاجرین مومنوں اور مہاجروں میں سے. اللہ تفعلوا الی اولیائکم معروفا یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں سے احسان. وکان ذالک فی الکتاب مستور ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. یہاں بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہر مومن جو ہے اس کو حضور کی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. اس بار میں ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور کائنات کی ہر چیز سے. اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب نبی کیونکہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اس کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں. اس لیے جو ہے یہ ماں کے ساتھ عقیدت اسی کو ہوتی ہے جس کے دل میں باپ کا احترام باپ کا. یہ لوگ ہیں جس طرح صحابہ تنقید کرتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امت کی مائیں کو بھی تنقید کرتے ہیں. تو ہم سے دیکھ لو بھی جہاں مادت کر کے جتنی گل کریں کام تو خراب ہے نا. حدیث اپنے ماحول سے کہتے ہیں نا ماں ٹھنڈیاں چھاواں. چھان جہی ہے یہ تو انہوں ملنی ہے کہ جنہیں ماں کا احترام کرنا. ماں کی دعا جنت کی ہوا ہمارے یہاں چلے ہوئے نا اس جملے جنت کی ہوا کے انہوں ملنی ہے ماں کا احترام کرنا. ہاں جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو جنت کی انہوں ملنی ہے جنہوں ماں کہو گی پھر جہاں ماں کا ہی مخالفت ہے وہ اپنا دیکھ رہے تو رشتہ کہنا چھوڑنا چاہے. وَإِذَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ. اس وقت کہ ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد اور آپ سے بھی اور نوح سے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لیا ہم نے ان سے پختہ عہد لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے کافر کے عذاب. نبیوں سے بھی عہد لیا تھا. ہاں جی نبیوں سے مختلف عہد لیے توحید کا بھی عہد لیا توحید کے پھیلانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی لوگ خوشخبری سنانے کا آپ پر ایمان لانے کا. اس طرح یہ سارے عہد تھے امت کی خیرخواہی کا. یا یہ پہلا رکوع مکمل ہوا سورہ احزاب کا. دوسرا شروع ہو رہا ہے 17 رکوع مکمل ہوئے 21 پارے کے 18واں شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے. اس جاءتکم جنود جس وقت کے آئے تمہارے پاس لشکر. یہ وہی غزوہ احزاب کا تذکرہ. یعنی فارسلنا علیہم ریحا وجنودا بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا اور لشکر. لم تروا جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا. فکان اللہ ما تعملون بصیرا. اور اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے دیکھ رہا تھا. اس جاءکم من فوقکم جو آئے تمہارے اوپر سے ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جس وقت کے اپنا پھٹنے لگی آنکھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ پہنچے دل کلیجوں کو پہنچے کلیجے منہ کو. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ اور تم خیال کرنے لگی اللہ کے متعلق مختلف خیالات. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ کہ وہاں آزمائے گئے مومن لوگ. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور جھنجھوڑ دیے گئے بہت زیادہ جھنجھوڑ دیے جانا. اب یہ سب غزوہ احزاب کے حالات ہیں. غزوہ خندق کے وہ چونکہ کافر ذات بہت زیادہ تھی مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارے دینہ پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے اوپر آ گئے ہیں. اب مسلمانوں کو بڑی پریشانی کا سامنا تھا. اسی کو بیان کی کہ دیکھو کلیجے منہ کو آ گئے.
اور جھوڑ دیے گئے وہ سے جھوڑ دیے جانا مطلب یہ کہ پیرا پر زمین نکل گئی تھی وہ صورتحال سے انہاری کا بطوری المومنون ہو گیا مسلمان سے آزمائے گئے اور جو جھوڑ دیے گئے بہت سے جھوڑ دینا وہی جب کل منافقون اور منافق حال دیکھ لوگ کیا کر رہے تھے اس موقع پر وہی جب کل منافقون جس وقت کہہ رہے تھے منافق لوگ والذین فی قلوبہم مرض اور جن کے دلوں میں مرض تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نہیں وعدہ کیا اللہ نے اس کے رسول نے مگر سب دھوکا تھا اس قالت طائفۃ منہم جس وقت کہہ رہے ایک جماعت ان میں سے یا اہل یثرب اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا تمہارے لیے آج کوئی ٹھکانہ نہیں لہذا واپس چلے جاؤ یا استاذن فریقم اور اجازت مانگ رہی تھی ایک جماعت میرے انہیں میں سے النبی علیہ وسلم سے یقولون اور کہہ رہے تھے ان بیوتنا اولا ہمارے گھر خالی ہیں ہمارے ابھی اولا ان کے گھر خالی نہیں تھے ان یریدون الا فرارا وہ تو محض بھاگنا چاہتے تھے ولو دخلت علیہم من اقطارہا اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کنارے سے یعنی ثم سبل الفتنہ پھر ان سے چاہے دین سے آزمائش تو لآتوہا یہ چاہے ان سے فتنہ بازی لآتوہا تو اس کو مان لیں ہما تلبسوا بها الا یسیرا اور نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا سا وہاں نہیں ٹھہریں گے تھوڑا سا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ اور بے شک ہم عہد کر چکے اگرچہ وہ عہد کر چکے اللہ سے من قبل سے پہلے لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کہ وہ پیٹ پھر کے نہیں بھاگیں گے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور اللہ کا جو عہد ہے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی قل فرما دیجئے لن ينفعكم الفرار تم کو نفع نہیں دے گا بھاگنا ان فررتم من الموت اگر تم بھاگو گے موت سے اب القتل یا قتل سے وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا جس وقت کہ لا تمتعون نہیں نفع دیا جائے گا تم کو مگر تھوڑا سا قل فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ کون ذات ہے جو تم کو بچائے گی اللہ سے ان اراد بکم سوءا اگر اللہ چاہے تمہارے ساتھ برائی کرنا برا کرنا او اراد بکم رحمہ یا چاہے تم پر رحم کرنا ولا یجدون لهم ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ مددگار قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ولم الینا یعنی اللہ رب العزت جانتے ہیں تم میں سے بہکانے والوں کو بھی اور کہنے والوں کو بھی اپنے بھائیوں کو کہ آجو ہمارے پاس ولا یأتون الباس الا قلیلا اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے سے اشہادن علیکم وہ گریز کرتے ہیں تم سے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ جب آتا ہے خوف دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھیں ان کی طرف جب آتا ہے خوف آپ دیکھیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں وہ آپ کی طرف اپنی آنکھی کو ماں کے جس طرح کے کشی پڑ گئی ان پر موت کی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ پھر جب جاتا رہے خوف تو پھر وہ چلاتے ہیں اپنی زبانوں حجابت اشیاء تیز کر کے چلاتے ہیں تمہارے اپنی زبانیں تیز کر کے الخیر مال پر مال حاصل کرنے کے اولئک الذین لا یؤمنون یہی لوگ اولئک لم یؤمنوا یہی لوگ جو ایمان نہیں لائے فاحبط اللہ اعمالهم اللہ پاک ان کے اعمال کو ضائع کر وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ہے اللہ پر آسان يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ مختلف فوجیں گئی نہیں ہیں وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يُوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ اگر آ جائیں فوجیں تو وہ خواہش کریں کہ ہائے کاش کہ وہ باہر نکل گئے ہوتے دیہاتوں میں وہ پوچھتے ہیں تمہارے متعلق ان کی خبر وہ پوچھتے ہیں تم سے ان کے متعلق خبریں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اگر ہوں تم میں تو نہ لڑے ہوں مگر تھوڑے سے یہ جو غزوہ احزاب تھا مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی اور کافروں کی بھی اس موقع پر حقیقت کھلنی تھی جو منافق تھے ان کی بھی تو کافروں پر تو طوفان آ گیا اور جو ہے وہ ان کے تختے الٹ دیے گئے اور وہ سارے ڈر کے مارے بھاگ گئے اور منافقین جو ہیں تو وہ اس موقع پر اپنا کہنے کے پریشان تھے اور ان کو خوف تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں مسلمانوں کے ساتھ ہی اس لیے بہانے بنا کر جو ہے چھٹیاں لے کے جا رہے تھے سارے گھر کھا رہی ہیں سارے گھر کوئی نہیں ہے بہانے بنا کے چھٹی مانگ کے گھر جاتے تھے تو اس طرح حالانکہ ہم اپنے گھر خالی نہیں تھے فرار بھاگنا چاہتے تھے اور ہمارے دیکھو
یہ ساری ان کی صورتحال ہے، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اب جب جو ہے خوف جاتا رہا، مسلمانوں سے پوچھ رہے تھے ہمیں ہم کتنا فوجا کہیں گے نہیں گے ہمیں پوچھ نہیں سکے۔ پھر ناری ان کا ایک طرز تھا کہ جب کبھی جنگ میں بھی چلے جاتے شریک ہوتے تو پھر مالے غنیمت میں بھاگ بھاگ کر حصہ لیتے تھے، لیکن جب جنگ میں لڑنے کی باری آتی تو پھر پیچھے جاتے۔ سورہ احزاب کے 2 رکوع مکمل ہوئے اور 18 رکوع مکمل ہوئے اس کے 21ویں پارے کے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ میں کہ رسول اللہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو کہ امید رکھتا ہے اللہ کی اور آخرت کے دن کی، اور ذکر کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ، یاد کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حرمت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کے اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار نمونہ ہے۔ آپ کی طرف دیکھ کر اس طرح کی صفات اپنانے والے، اس طرح کا کردار بنانے والے بن جاؤ۔ ہاں جی، اور توفیق کس کو ہوگی؟ جس میں 3 باتیں ہیں، ایک تو اللہ سے محبت ہے اور آخرت پر اس کا یقین ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کر ذکر کر، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق ہوگی۔ یہ جو منکرین حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ لے گا، آپ کو دیکھو، آپ کے سنت کو دیکھ کر اس طرح سنت آپ کے کام کرنے والے بن جاؤ، یہ اس کے بغیر ہی کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ایمان کیسے کام کا پاتے مسلمان نہیں ہے۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب دیکھا مومنوں نے مختلف فوجوں کو کہا ہاتھ وعد اللہ ورسول، یہ وہی جس کا اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ ہوئے کو یا نہیں زیادہ کیا اس نے ان کو مگر ایمان اور اطاعت میں۔ المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، مومن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا۔ ومنہم من قضی نحبہ، بعض میں سے وہ ہیں کہ جو پوری کر چکے اپنی مراد کو۔ ومنہم من ينتظر، بعض میں سے وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں بدلے وہ ایک بدلہ باقی۔ یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء یتوب علیہم، اگر چاہے تو یہ توبہ قبول کرے ان کی۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رد الذین کفروا، اور بھیج دیا، واپس کر دیا اللہ پاک نے کافروں کو، بغیظ ان کے غصے کے ساتھ ہی ان کو، لم ینالوا خیرا، وہ کسی قسم کی بھلائی نہ پا سکے۔ وکفی اللہ من القتال، کافی ہے اللہ مومنوں کو لڑائی میں۔ کان اللہ قویا عزیزا، اللہ پاک ہے زبردست طاقتور۔ وانذر الذین ظاہروا من اہل الکتاب، اور اتار دیا اللہ رب العزت نے ان کو جو کہ پشت پناہ تھے اہل کتاب میں سے، من سیاسی، ان کے دلوں سے۔ یہاں اگلی بات ہے غزوہ احزاب میں دیکھیں منافقوں کی حالت تھی کہ وہ بہانے بناتے، لیکن صحابہ کرام کی شان اللہ پاک نے بیان کی کہ صحابہ کرام نے جب لشکر فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا واہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ جو ہے نا پورا ہونے والا ہے، اللہ پاک کفر کو ذلیل کرے گا اور مسلمانوں کو اللہ پاک فتح دے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کی اطاعت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اور صحابہ کو منافق کہنا یہ تو کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے۔ قرآن کو نہیں پڑھتے، منافق کے حق پہلے بیان کرتے اور مسلمانوں کی صحابہ کی حق پہلے بیان کرتے۔ صحابہ کو اگر نکال تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ اگر تم کہو صرف اہل بیت تھے اس پہ کام، کیا تم اسلام کے سبوں کو اتنا تنگ کرنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو یہ بیان کرنا کہ صرف حضور کے گھر والوں کے علاوہ اور کیوں کی بات مانتا ہی نہیں تھا؟ کیا یہ اسلام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ تمام ادیان کی ناسخ، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کی فوج جو ہے تعداد سب سے زیادہ ہوگی، پھر کیسے ہوگی؟ گھر والے تو بات مانتے ہی ہوتے ہیں، ہاں جی، گھر والے تو بات پردہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے باہر کا۔ اگر تم لوگ یہ تاثر ہو کہ حضور کی بات صرف اپنے گھر والے مانتے تھے اور کوئی نہیں مانتا تھا، تو پھر تمہاری اسلام کی چیزوں کون مانے گا؟ کون مانے گا کہ اسلام ایسا دین ہے یعنی کہ جس نے جو ہے وہ اپنے اور گھروں کو متاثر کیا اور پوری دنیا پر غالب ہے؟ اور قبیلہ بنی برو قریظہ والے یہودی
ان سے معاہدہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے، مسلمانوں سے معاہدہ تھا ان کا کہ بھئی دیکھو اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو بھئی تمہیں ان کا ساتھ نہیں دینا، لیکن یہ یہودی اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ہمدردیاں جتا رہے تھے، ہاں جی، ان کے بعض چیزیں بھی جو ضرور کی پہنچا رہے تھے، تو معاہدہ توڑ دیا انہوں نے۔ اس لیے اب جبریل آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ابھی بنو پیدا کا علاج کرو۔ صحابہ کرام تو آپ نے حکم دیا چلو بھی بنو پیدا کی طرف، وہاں جو ہے پھر قلعوں میں گھس گئے تھے، وہ کو نکالا گیا اور پھر جو ہے وہ ان کا قتال کیا گیا، ان سے جہاد کیا گیا۔ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور تاکہ ان کو جو ان کے پشت پناہ تھے اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دی ان کے دلوں میں رعب، دھاک، فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک جماعت کو تم قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَكُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور وارث بنایا اس نے تمہیں ان کی سرزمین کا، ان کے گھروں کا، وہ اموالہم، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایک زمین جس کو تم نے نہیں روندا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھ تک کی زمینیں ان کا اللہ پاک تذکرہ کیا، پھر یہود ذلیل ہوئے اور ان کی زمینیں تمہارے پاس آئی، ہاں جی۔ اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کو وسعت دی، مہاجرین کا خرچہ انصار برداشت کرتے تھے، اب مہاجرین کے پاس بھی زمینیں آ گئی، وہ اللہ پاک نے ان کو پانی وسعت دے دی، اب جو ہے مہاجرین بھی خوشحال ہو گئے اور انصار بھی خوشحال ہو گئے، اور اس طرح خیبر کی زمین بھی اللہ پاک نے ان کو دے دی، ہاں جی، 2 برس بعد ہاتھ تک کی تھی وہ بھی، ہاں جی۔ یا ایھا النبی کل ازواجک، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق جو ہے وہ آیات ہیں، کیونکہ ان کی شان بہت زیادہ تھی، جب ہمارے نبی میں بہت زیادہ ہاتھ آیا تو ازواج مطہرات نے استعفا کیا، ہمارا خرچہ بڑھایا ہے، سارا خرچہ والا بتاؤ کہ پیسے کے مطابق کو زیادہ آ گئے، زیادہ والا خرچہ بتاؤ۔ اب یہ مطلب نہیں تھا، ایک بات سمجھیں، اس طرح ہمارے یہاں نا خرچہ بتاؤ وہ بتاؤ، مقصد وہ نہیں سیکھا، مقصد وہ نہیں تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا خرچہ ازواج مطہرات کو اکٹھا دے دیا کرتے تھے، اور وہ ایسی اللہ والی تھی جو ہی پاس آتا تو اللہ کے رستے میں سے لگا دیتے تھے، وہ اپنے سرخی پوٹوں کے لیے نہیں مانگ رہی تھی کہ ہمیں خرچہ بتاؤ، وہ اس لیے مانگ رہی تھی کہ ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم اور اللہ کے رستے میں دیں گی، تو ثواب بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک پھر بھی یہ مطالبہ اللہ کو پسند نہیں آیا، فرمایا کہ اگر ہم خرچہ بڑھ گیا اور لہٰذا اور ان کو بھی جگہ ہو جائے گا تو رسول کو رہنا یا خرچہ کرنا، دونوں سے ایک کام۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان پر کتاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کتاب بھی، یعنی حالانکہ وہ اپنا ازواج مطہرات یعنی اتنی نیک تھی ہماری مائیں آپ صلی اللہ کی بیویاں کہ وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی، تو اور کوئی جو ان کے پاس آتا انہیں خرچ ہی کرنا تھا، لیکن چونکہ مال کا مطالبہ تھا، یہ مطالبہ اچھا تھا، اگرچہ اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرماتی وہ بہتر تھی، کہ بظاہر اچھا نہ لگا، اس لیے تنبیہ آئی، میں یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجیے ازواج کے اپنے گھر والیوں کو، ان کننا تريدن الحیاۃ الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتھا اور اس کی رونق، فتعالینا آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو فائدہ پہنچاتا ہوں اور میں تم کو رخصت کرتا ہوں، اچھی طرح رخصت کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کے گھر کو، وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، کچھ اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیمہ بڑا اجر۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے آئے کلی بھی جائے کو یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اس کو عذاب ہوگا 2 گنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، ہے یہ اللہ پاک۔ دیکھو یہاں پر کتنی وعید سخت ہے، بڑے بندے کو وعید بھی جو ہے نا وہ سخت آتی ہے، اللہ میں ابھی آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، لہذا کوئی بھی بات کوئی بھی کام ہے وہ کرنے سے پہلے وہ دیکھنا بہت کہ اس کا انجام کیا ہے، لہذا اللہ پاک
کرو اصل رسول کو یا مان لے لو. او خیر ازواج مطہرات ہیں، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے، ہمیں ماننے چاہیے، کیونکہ مقصد بھی یہی تھا کہ بھئی مال آئے تو بھی اللہ کی رضائی چاہیے، لہذا ہم اس مال کو نہیں چاہتے. اس حساب نے یہ فیصلہ کیا. یہ 21واں پارہ پورا ہو گیا. آگے انشاءاللہ 22واں پارہ پڑھیں گے اور 19واں کو کیا ہے چوتھا کو چل رہا ہے سورہ